بالکل سر، احسن اقبال کہتے ہیں کہ پرویز مشرف کے خلاف بات کی اس لیے نیب سے حاضری کا پروانہ جاری ہوا ہے. اس کا مطلب پھر کیا ہم یہ لے سکتے ہیں کہ مریم نواز اس لیے پرویز مشرف کے کیس میں بالکل اس کے کیس کے فیصلے پہ خاموش ہیں، اس لیے انہوں نے اب تک کوئی ٹویٹ نہیں کیا؟ میں بالکل یہی سمجھتا ہوں کہ ان کی یہی وجہ ہے، وہ یہ نہیں چاہتی کہ نیب جو ہے وہ دوبارہ ان کو گرفتار کرے یا ان کو دوبارہ سے پکڑا جائے، اور اسی وجہ سے ہی وہ سیاسی مصلحت کے تحت ہی خاموش ہیں. اور جہاں تک احسن صاحب کا، احسن اقبال کا کیس ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. انہوں نے عدالت میں پوچھا کہ آپ بتائیں کیا میں نے کرپشن کی ہے. انہوں نے کہا نہیں جی، آپ نے کرپشن نہیں کی، آپ نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا اور وہ بھی کرپشن ہے. اچھی بات ہے، اگر پاکستان اتنا زبردست ملک ہو گیا کہ اختیارات کے ناجائز استعمال پہ بھی پکڑنا شروع کر دیا ہے، تو آپ مجھے بتائیں بچے گا کون؟ یہ یہاں جو ابھی آپ کو ہر روز کہانیاں ملتی رہتی ہیں، وہ جو ایک وزیر صاحبہ نے اپنی بہن کو جو ہے وہ بہنا کو بنا دیا تھا ڈائریکٹر، وہ اختیارات کا جائز استعمال تھا. اچھا، ایک دوسرے وزیر صاحب نے جو ایک غریب جو جن کے گھر کے آس پاس رہ رہے تھے، آپ کو پتہ ہے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، ایک دوبارہ منسٹر بن گیا سواتی صاحب. تو کیا وہ اختیارات کا صحیح استعمال تھا پولیس کو جیسے انہوں نے استعمال کیا تھا اپنے گھر کے لانوں کے پھیلاؤ کے لیے؟ تو اگر یہ معیار رکھنا ہے تو رکھیں. آپ کو مجھے تو خوشی ہوگی نا، ہم کون سا، ہمارے پاس نہ اختیار ہے نہ اختیار کا غلط استعمال ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہم تو خوش ہو گئے کہ جو بھی اختیار کا غلط استعمال کرے سب کا سب پکڑے جائیں گے. ہم تو نہیں کہتے کوئی بھی بچے، لیکن پھر آپ وہ معیار بنائیں، پھر اپنوں کو بھی پکڑیں، ٹھیک ہے نا. جنہوں نے غریبوں کے ساتھ یہ ظلم کیا تھا اس کو بھی پکڑیں، جس نے بہنا کو ڈائریکٹر بنایا تھا اس کو بھی پکڑیں، اور پھر اس کو بھی پکڑیں. ہم بہت خوش ہوں گے. آپ ایک معیار بنائیں اور پھر وہ سب پہ اپلائی کریں، اور لگے کہ سب پہ اپلائی ہو. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ہے مطلب ہمیں دکھ ہوگا. ورنہ احسن اقبال سے کون سی آپ کی میری رشتہ داری ہے؟ بالکل ہماری تو کسی سے کوئی رشتہ داری، ہم صحافی لوگ تو بس اپنا کام کرتے ہیں. لیکن اگر بات کی جائے احسن اقبال یا دوسرے نون لیگ کے جو رہنما ہیں انہوں نے پرویز مشرف کے حوالے سے جو ہے ریکارڈ سے بات ثابت ہے کہ پرویز مشرف انہی کے دور میں ظاہر ہے جب انہی کی گورنمنٹ تھی تو باہر گئے تھے، جو چودھری نثار علی خان نے انہوں نے انہیں باہر جانے کی اجازت دی تھی. ECL سے ان کا نام نکالا گیا. اب کیونکہ عدالت نے یہ اختیار گورنمنٹ کو دیا ہوا تھا کہ گورنمنٹ ان کا نام ECL سے نکال سکتی ہے، تو انہی کی گورنمنٹ میں یہ ان کا نام ECL سے نکالا گیا تھا اور وہ باہر چلے گئے. اب جب وہ گرفتار ہوتے ہیں تو وہ کریڈٹ لیتے ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے پرویز مشرف کے خلاف بات کی اس لیے گرفتار کیا جا رہا ہے. ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ بات کرنے پہ ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، لیکن ان کی اپنی کوئی کرپشن نہیں ہے، وہ بالکل ٹھیک ہیں. تمام لوگ نون لیگ کے جتنے بھی رہنما ہیں، جو بھی لوگ ہیں، بس یہ کہ وہ جب پرویز مشرف کے خلاف جو فیصلہ سنایا گیا اس پہ وہ بولے ہیں تو اس پہ ان کو گرفتار کیا گیا. دیکھیے احسن اقبال جو ہے وہ خود تو کلین آدمی ہے، دیکھیے آپ کو سب کو مجھے پتہ ہے، اور ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ نیب نے بھی یہ کہا کہ کلین آدمی ہے، اور آپ کو پتہ ہے ہمیں کرپشن کا تو ان پہ الزام اس وقت بھی نہیں لگ رہا. تو جہاں تک ایسے لوگ ہیں، میرے خیال ہے پاکستان کی سیاست میں بہت زیادہ ایسے لوگ نہیں ہیں. ایسے لوگوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، وہ جس پارٹی میں بھی ہوں، چاہے وہ پیپلز پارٹی میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں. آپ اور میرے فوراً 4-5 نام ذہن میں آ جاتے ہیں جن کی انٹیگریٹی ہے، عزت ہے، جنہوں نے اپنا نام کمایا ساری زندگی سے. مسلم لیگ نواز میں بھی ہیں اور PTI میں بھی یقیناً ایسے لوگ موجود ہیں. تو میری اپنی رائے میں جب ایسے بھی حالات ہو رہے ہوں نا، جب رگڑے بھی لگانے کا بہت شوق ہو، ان 2-4 لوگوں کو ذرا رعایت دینی چاہیے تاکہ ایسے لوگ آگے آئیں، ایسے لوگ سیاست کریں، مڈل کلاس کے لوگ، ایماندار لوگ، دیانتدار لوگ جو کرپشن سے پاک ہیں. اگر آپ کرپشن کے خلاف ہی جنگ کرنے نکلے ہیں تو پھر ان لوگوں کو تو کم از کم چھوڑیں نا جی. اگر آپ ان کو پکڑ رہے ہیں تو وہ جو کہیں گے اس کی بات میں وزن ہوگا. جب آپ پکڑ بھی رہے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں ہاں کرپشن تو تم نے نہیں کی، ٹھیک ہے نا، اور لیکن ہم تمہیں پکڑیں گے بھی، تو پھر کیا بات ثابت ہوتی ہے؟ یہی ثابت ہوتی ہے نا کہ ان کو سیاسی وجوہات پر گرفتار کیا جا رہا ہے. تو میرے خیال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا سر، اگر اسی مشرف کیس پہ جو فیصلہ ہے اس پہ اگر بات کی جائے بلاول کی، تو بلاول بھٹو بھی یہ راگ الاپتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ان کا پرویز مشرف کے خلاف زبان کھولنا نیب نوٹس کی وجہ بنا ہے. کیا سچ میں یہ لوگ بہت معصوم ہیں، انہوں نے کچھ نہیں کیا؟ نہیں، بالکل معصوم نہیں ہے، بالکل معصوم نہیں ہے. اور پیپلز پارٹی کے جو خلاف کیسز ہیں ان میں بڑی اسٹرینتھ ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو معصوم نہیں ہیں ان کے ٹائم پر ٹھیک طریقے سے تفتیش اور تحقیق ہو اور ثابت ہو. لیکن جب یہ کام نہیں ہوتا تو جو معصوم نہیں ہوتا، پہلے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا معصوم کون ہے اور معصوم کون نہیں ہے. جب سب کو آپ رگڑتے ہیں، آپ بھیڑوں کی طرح جو ہے سب کو ہانک کے اندر بند کرتے ہیں اور 2-4 سال بعد ہانک کے سب کو باہر نکال دیتے ہیں، ہمیں کیا پتہ اس میں کالی بھیڑ کون سی ہے یا پیلی بھیڑ کون سی ہے؟ پہلی تو بات آپ کو پتہ نہیں چلتا کرپٹ کون سا ہے، کلین کون سا ہے، کیونکہ آپ ایک ہی حلے میں سب کو ہانکتے ہیں اور پھر باہر لے آتے ہیں. پھر دوسری بات ہے جب آپ کنکلوڈ ہی نہیں کرتے کیس، مثلا زرداری صاحب پہلے بھی کتنے سال جیل میں رہے، کیس کنکلوڈ نہیں ہوئے. ابھی اس دور میں دوبارہ بھی اب اتنے سال سے کیسز شروع ہو گئے ہیں. آپ کو ڈاکٹر عاصم صاحب کی بات یاد ہے، وہ تو ماشاءاللہ اتنی کرپشن کا بتا رہے تھے جتنا پاکستان کا بجٹ نہیں ہے، کہتے تھے اس سے زیادہ کرپشن ڈاکٹر عاصم نے کر دی. کدھر گیا وہ کیس؟
آپ جن پہ کرپشن ہے، آپ جن کو ثابت کر سکتے ہیں، انہیں آپ ایک خواہ بند نہ کریں، تفتیش کے دوران کسی کو بند نہ کریں، کوئی کہیں نہیں جا رہا۔ پاکستان میں بہت ہی ہم زیر تفتیش لوگوں کو پکڑتے ہیں۔ آپ پہلے پوری سی تفتیش کریں، اگر ضرورت ہے ٹرائل کے درمیان میں پکڑیں، ورنہ ٹرائل میں بھی نہ پکڑیں۔ جب کسی پر آپ ثابت کر دیں، سزا دے دیں تو مت چھوڑیں۔ جب آپ اس طرح کریں گے کہ آپ کے پاس ابھی کیس بھی پورا نہیں ہوتا، آپ تفتیش کے نام پہ پکڑ کے لوگوں کو بند کر دیتے ہیں، اور پھر یا تو ٹرائل چلتا ہی نہیں، اسی میں ہی چھوٹ جاتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، یا ٹرائل اتنا عرصہ چلتے رہتا ہے، تو پھر اس کی وجہ سے اعتبار ہی نہیں بنتا۔ پھر جب وہ لوگ کہتے ہیں تو ہمیں ماننا پڑے گا۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ دیکھو جی میرے ساتھ 5 سال کیس چلا ہے اور پھر میں بری ہو گیا ہوں، یا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، دیکھو میں تو بے قصور تھا، اور ہیرو بن جاتے ہیں۔ اب ہم کس پہ اعتبار کریں؟ دیکھیں نا، ہم تو اسے کرپٹ مانیں گے جس کو عدالت کہے کہ کرپٹ ہے، ہم اسے مجرم مانیں گے جس کو عدالت کہے کہ مجرم ہے۔ ہم کسی کے الزام لگانے پر تو نہیں مان سکتے کہ کوئی کرپٹ ہے یا کوئی مجرم ہے یا کسی نے کچھ کیا ہے۔ لیکن سر پھر میرا وہی سوال کہ ان لوگوں کو پرویز مشرف یا عامر ہمیشہ دوسروں کی گورنمنٹ میں کیوں نظر آتے ہیں؟ حالانکہ پیپلز پارٹی نے خود پرویز مشرف کو گارڈ آف آنر دے کے رخصت کیا تھا اپنی گورنمنٹ میں، اپنے ٹائم میں۔ میرے خیال میں انہوں نے ٹھیک ہی کیا تھا، اور شاید نواز شریف کو بھی یہی کرنا چاہیے تھا۔ پاکستان میں دیکھیں، پاکستان میں مکمل جمہوریت تو کبھی نہیں آئی، اس وقت بھی نہیں آئی، تو پاکستان میں یہ بڑا مشکل ہے کہ آپ اس طرح کے سخت قسم کے اقدامات کریں، اس کے بعد ٹینشن بڑھ جاتی ہے، جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، ہمارا آگے چلنے کا راستہ رک جاتا ہے۔ نواز شریف صاحب نے بھی دیکھیں پرویز مشرف کے خلاف یہ ایکشن لیا، تو اس کے باوجود پاکستان میں حالات بہت خراب ہو گئے، جھگڑے شروع ہو گئے، اداروں کے ساتھ تصادم شروع ہو گیا۔ تو میرے خیال میں وہ خاموشی سے ان کو جانے دیتے۔ ملک سے باہر جانا بھی تو ایک سزا ہے نا۔ دیکھیں، آپ اور میں جانا چاہیں گے، جو جس طریقے کی جلا وطنی بھی ایک سزا ہے، وہ چلے گئے، بس اس بات پہ چھوڑ دینا چاہیے تھا، تاریخ پہ چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ میرے خیال میں اتنا سخت ان کو آگے اس وقت نہیں جانا چاہیے تھا۔ اچھا سر، اگر سیاسی جماعتوں کی یا سیاسی لیڈرشپ کی بات کی جائے تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ کسی بھی سوسائٹی کی یا کسی بھی سماج کی رہنمائی کرتے ہیں، قوم بناتے ہیں، قوم کی جو فکری کفالت ہے وہ کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارے ہاں بات کی جائے تو یہ جو سیاستدان ہیں، یہ سب لوگ کیا صرف اپنے مفاد کی ہی سیاست کرتے ہیں؟ تو کیا ہمارے عوام کو نہیں نظر آتا کہ سیاستدانوں کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے اور یہ کر کیا رہے ہیں؟ دیکھیں، جو اب غلط باتیں تو آپ اور میں کرتے رہتے ہیں نا، کہ سیاستدانوں نے یہ غلط کیا، وہ غلط کیا، ہمارا کام ہے کرٹیسائز کرنا، میں بھی ٹی وی پہ ہر روز کرتا ہوں، آپ بھی اپنے شو میں کرتی ہیں۔ لیکن اب ذرا تھوڑی سی دوسری سائڈ دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، یہ ملک سیاستدانوں نے بنایا تھا، اگر سیاستدان نہ ہوتے تو پاکستان نہ بنتا۔ قائد اعظم جو تھے وہ وکیل ضرور تھے، لیکن انہوں نے پاکستان وکیل کے طور پہ نہیں بنایا، عدالت میں نہیں بنایا، انہوں نے بطور سیاستدان بنایا۔ علامہ اقبال نے الیکشن بھی لڑا، شاید آپ کو معلوم ہے، ممبر بھی نے، انہوں نے بھی پاکستان کے لیے جو بڑی ایک کنٹریبیوشن تھی وہ بطور سیاستدان دی، اور ایک پوری نسل تھی سیاستدانوں کی جنہوں نے اس ملک کو بنایا۔ آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ پاکستان میں جو آئین ہے جو اس وقت چل رہا ہے، جس کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہیں، وہ بھی سیاستدانوں نے بنایا۔ اس کے بعد جو 18ویں ترمیم ہے وہ بھی سیاستدانوں نے کی۔ سیاستدانوں کے بغیر تو آپ کا کوئی گزارا ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ اور میں سب تو اسمبلیوں میں نہیں جا سکتے۔ ہم چن کر کسی کو بھیجتے ہیں کہ یہ بندہ ہمارا اسمبلی میں ریپرزینٹیٹو ہوگا، ہمارے بہاف پہ حکومت کرے گا۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پہلی تو بات ہے سیاسی جماعتوں میں شامل ہوں، جو بھی آپ کے پسندیدہ جماعت ہے۔ میں کسی کو یہ نہیں کہتا کہ آپ کو جو جماعت پسند ہے، چاہے وہ جماعت اسلامی ہے، پی ٹی آئی ہے، جمعیت علماء اسلام ہے، پیپلز پارٹی ہے، پی ایم ایل ہے، آپ اس میں جائیں اور پھر اندر جا کر آپ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، کریٹیکل ہوں اور سب ووٹ ڈالیں، ٹھیک نمائندوں کو لائیں۔ جب ٹھیک نمائندوں کو جیسے جیسے لائیں گے تو اور بہتر ہوگا۔ اس وقت بھی سیاستدان ایک بڑی کنٹریبیوشن کر رہے ہیں، ملک چلاتے ہیں، ہماری نمائندگی کرتے ہیں، اپنے حلقوں کی خدمت کرتے ہیں، بہت سا کام کرتے ہیں، لیکن بہت کچھ ان کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ یہ مسئلہ ہے ہمارا کہ ہماری جو پوری اشرافیہ ہے، جس میں سیاستدان بھی شامل ہیں، وہ غریبوں کے بارے میں اتنے فکر مند نہیں ہیں جتنا کہ ان کو ہونا چاہیے۔ بالکل۔ اچھا سر، جب گرفتاریاں ہوئی تو گورنمنٹ جو ہے بہت زیادہ کریڈٹ لے رہی تھی، وزیر اعظم عمران خان کہہ رہے تھے NRO نہیں دوں گا۔ اب جو تیزی سے ضمانتیں ہو رہی ہیں، یہ تمام لوگ جو باہر جا رہے ہیں آہستہ آہستہ کر کے جیل سے واپس آتے جا رہے ہیں، تو کیا نیب نے جو کیسز بنائے تھے وہ غلط تھے یا پھر عمران خان NRO دے رہے ہیں؟ دیکھیے، عمران خان کو تو NRO دینے کی مجال تو ہے نہیں ان کے پاس، NRO یہ کس کو دیں گے؟ اور جو کیسز بن رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، ان میں بہت سی کمزوریاں ہیں، ون سائیڈڈ بھی ہیں اور بہت اس میں ویک بھی ہیں۔ اور نہیں چھوڑوں گا، پھر وہ جب نہیں چھوڑوں گا کہتے ہیں تو وہ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے کسی سیاسی مخالف کو نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ آپ کو یاد ہے جب انہوں نے تقریر کی تھی قومی اسمبلی میں اور اپوزیشن نے شور بچایا تھا تو انہوں نے کہا تھا میں تمہارے کو ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس طریقے سے یہ میرے خیال میں ایک ٹھیک طریقہ ان کا نہیں ہے۔ ان کو یہ کہنا چاہیے کہ پاکستان میں میں انصاف کا بول بالا کروں گا،
پاکستان میں کرپشن کو ختم کر کے دم لوں گا تمام لیولز پہ، اور کرپشن کو ختم کرنے کے دنیا میں جو طریقے ہیں اس کو استعمال کریں. کرپشن صرف جو ہے وہ اپوزیشن کے سابق وزیر تو نہیں کر کے گیا نا، اب بھی ہو رہی ہے. آپ مجھے بتائیے، آپ جائیں تھانے میں FIR درج کرانے، کہ آپ کو پیسے نہیں دینے پڑتے، آپ کو کوئی مسئلہ ہو جائے پٹواریوں کو آپ کو نہیں دینا پڑتا، دفتروں میں آپ کو کتنی خجالت ہوتی ہے. تو یہ تمام اس نظام کو کرپشن میں پاک کرنے کے لیے وہ اپنا اقدام کریں، سب کو نظر آئے کہ پاکستان میں کرپشن ختم ہوئی ہے، اور اس کرپشن کے ختم ہونے کی وجہ سے وہ جیسے کہتے تھے کہ پاکستان میں بڑی تیزی سے ترقی ہوگی، تو لوگوں کو پتہ چلے کہ تیزی سے ترقی بھی ہوئی ہے. سر ایک آخری سوال آپ سے. شیخ رشید صاحب کہتے ہیں ایک کے بعد ایک سیاستدان باہر آ رہا ہے، اور اب تک ہم نے جو رقم لوٹی ہوئی جس کے ہم نے وعدے اور دعوے بھی کیے تھے ان میں سے کچھ بھی ریکور نہیں کر سکے، اور ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا دیر از فیس بیہائنڈ کیس، یعنی اس کے پیچھے بھی کسی کا ہاتھ ہو سکتا ہے. اب یقیناً وہ ہاتھ ظاہر ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا تو نہیں ہو سکتا، تو کون ہے اس کے پیچھے پھر؟ دیکھیے، فیس بیہائنڈ کیس تو ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب وہ شیخ رشید صاحب بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ دولت کچھ پیچھے نہیں آئی، اور کسی کی دولت کا کچھ حساب نہیں ہے. شیخ صاحب بھی بڑے خوشحال ہیں، آپ ان سے پوچھیں، ان کی کتاب شاید آپ نے پڑھی ہو یا نہیں پڑھی ہو، فرزند پاکستان، تو وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ دولت جو ہے وہ ریشم کے کاروبار سے جو ہے وہ کمائی ہے. رات کے ٹائم میں میرا خیال ہے وہ اونٹوں سے لدے ہوئے آتے ہیں قافلے، وہ ریشم وہاں چھوڑتے ہیں، اور دوسرے ملک سے جو ہے وہ اونٹوں کے لدے ہوئے قافلے ان کی ریشم خرید کر جاتے ہیں. تو یہ تو سیاستدانوں کو جس کو بھی آپ پکڑیں گے تو آپ حیران پریشان تو ہو جائیں گے کہ کہاں سے یہ آئے ہیں، کس کا ریشم کا کاروبار ہے اور کس کا پان کا اور گٹکے کا کاروبار ہے. تو جو دعوے کیے تھے، سب سے اہم بات، بالکل شیخ صاحب کی اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ بھئی نکالیں نا پیسے. $200 بلین باہر سے آنے تھے، وہ آئیں نا، اور شریفوں کو بھی پکڑیں. 300 ارب روپے کہتے تھے ان سے نکالیں. جس کے پیسے اس طریقے کے پڑے ہوئے تھے وہ تو برطانیہ نے خود ہی پکڑ کے آپ کو واپس بھیج دیے. تو برطانیہ سے ان کو کہیں نا جی کہ یہ $200 بلین ہمارا اور بھی پڑا ہے. آپ کا تو سارا پاکستان کا مسئلہ ہی کوئی $10-20 بلین پہ پھنسا ہوا ہے. تو یہ آ جائے کہ $100 بلین تو ان سا آپ کا کل ملک کا قرض ہے. $200 بلین آ جائیں تو پھر تو وہی ہوگا جو ہمارے وزیر کہتے ہیں کہ $100 بلین جو ہیں وہ منہ پہ ماریں گے ہم ان ملکوں کے اور IMF کو جن کا قرضہ ہم نے دینا ہے. ویسے تو جسے ادھار لیا اس کے منہ پہ تو واپس پیسے نہیں مارنے چاہیے نا، عزت کے ساتھ پکڑانے چاہیے. لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے منہ پہ ماریں گے جن سے ہم نے ادھار لیا، اور باقی $100 بلین جو ہے وہ عوام پہ لگائیں گے. تو ہم تو انتظار کر رہے ہیں کہ وہ دن آئے. جی ناظرین، آپ نے دیکھا سینئر اینالسٹ زیکم خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، جو کہ خاص طور پہ انٹرنیشنل افیئرس پہ بھی بہت زیادہ گرپ ہے ان کی، اور ساتھ ہی ساتھ جو اندرونی ہماری سیاست ہے اس پہ بھی کافی زیادہ کڑی نظر رکھتے ہیں. آج جو ہے نا بات کر کے مجھے ایک دفعہ پھر پہلے بھی ان سے میں انٹرویو کر چکی ہوں، آج اندازہ ہوا کہ بہت ہی زیادہ نہ صرف ہمارے انٹرنیشنل افیئرس پہ بلکہ اندرونی جو سیاست ہے اس پہ بھی بڑی کڑی نظر رکھتے ہیں، اور بہت سے چیزوں پہ انہوں نے ہمیں بہت ڈیٹیل سے جو ہے نا مجھے بتایا. امید کرتی ہوں آپ کو یہ انٹرویو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا. اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.